باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے مقدس نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، ہر چیز کے اوپر قوت رکھنے والا، ہر چیز کا پہرہ دینے والا، ہر چیز پہ نگہبانی رکھنے والا۔ دعا ہے رب کریم سے اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو جزائے خیر دے، ہم سب کے درجات بلند کرے، ہم سب کی حاجات کو پورا کرے۔ اللہ کریم ہم سب کی آخرت آسان بنائے، ہم سب کی مشکلات، تکالیف، بے چینیاں، اداسیاں دور کرے۔ اللہ کریم ہم سب کو امن و امان عطا فرمائے۔ اللہ کریم اس بیان کو سننے کی، سنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کی دنیا، جہان، آخرت دونوں راستے آسان بنائے۔ اللہ کریم ہم سب کی زندگیوں کے اندر خیر و برکت پیدا فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ ہمیں سکون اور اطمینان عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ذکر ہے، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بھروسہ۔ بھروسہ، اعتماد، ٹرسٹ اور بلیف۔ یہ چار چیزیں، ایک ہی مطلب، اعتماد، بھروسہ۔ اعتماد اور بھروسہ، ان دونوں میں تضاد ہے۔ جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے، اعتماد بھی ایک ہے، بھروسہ بھی ایک ہے، لیکن یاد رکھو بھروسے کا تعلق وہ ہوتا ہے ایک امید سے، اور اعتماد کا تعلق ہوتا ہے ایک یقین سے۔ ٹھیک ہے؟ جو بھروسہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ مجھے اس کے اوپر بھروسہ ہے، بھروسے کا مطلب امید، اور اعتماد کا مطلب یقین۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں بھروسے والا انسان کامیاب نہیں ہوتا اور اعتماد والا انسان ضرور کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب اس کا تصور، اس کا کانسیپٹ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی ذات سے جوڑنا ہے کہ انسان جب بھروسہ کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر تو اسے کیا ملتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس بیان کو سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو بہت زیادہ خوشیاں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کی تمام حاجات، تمام خواہشات، تمام مقاصد کو پورا کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بھروسہ ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ اگر وہ چیز آپ کو ملتی ہے ٹھیک ہے، نہیں ملتی تو آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن اعتماد اس چیز کا نام ہے کہ اگر وہ چیز آپ کو حاصل نہیں ہوتی تو آپ کا جو ضمیر ہوتا ہے وہ بہت ماند پڑ جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، اور آپ بے حس و حرکت اور لاچاری محسوس کرتے ہیں، جس کا مطلب اعتماد۔ اب اگلی چیز، ان چیزوں کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کی رضا سے۔ تو پہلی چیز، جب انسان کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہے نا تو کبھی یہ نہ سوچے کہ میں بندے سے بھلا کر رہا ہوں، بلکہ یہ سوچے کہ میں اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ میرا اس بندے سے کوئی ناطہ نہیں ہے، میں نے اس بندے سے کوئی حساب کتاب نہیں بعد میں کرنا، کوئی رشتہ لین دین میرا کچھ نہیں بچے گا، میرا صرف تعلق ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ اگر یہ بندہ میرے ساتھ وفا کرتا ہے ٹھیک ہے، اگر یہ وفا نہیں کرتا تو مجھے اس سے کوئی غرض، کوئی لالچ، کوئی مطلب کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ میرا تعلق اس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے کہ یہ مصیبت میں تھا، یہ تکلیف میں تھا، میرے دل میں میرے رب نے ایک رحم ڈالا، میرے دل کے اوپر کرم کیا، میں نے اس بندے کی تکلیف کو سنا، اس کو بہتر سے بہتر رائے بتائی، اس کے لیے مدد ڈھونڈی، اس کے لیے بہتری سوچی، تو یہ مجھے اللہ کریم اجر عطا فرمائے گا۔ اور اگر اس کے مائنڈ میں میرے بارے میں کوئی نیگیٹیوٹی ہے، کوئی غلط سوچ ہے، تو اس کو اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی، کیونکہ سچے کے ساتھ دھوکہ کرنے والا بہت تھوڑا ٹائم بعد اپنے آپ کو ذلیل و خوار ہوتا دیکھتا ہے۔ اس کی وجہ کہ سچے کا جو اعتماد ہوتا ہے، جو یقین ہوتا ہے، تو وہ ایک معصوم سوچ ہوتی ہے، معصوم یقین ہوتا ہے۔ اور معصوم یقین وہ ہوتا ہے جس میں آپ بچہ ہے، بچے کو آپ پیار کرو گے تو بچہ چاہے آپ کا اپنا ہو یا کسی کا بھی ہو،
تو اگر آپ اسے پیار کرتے ہیں تو بچہ آپ کی طرف ضرور اٹریکٹ ہوگا، ضرور رجوع کرے گا، آپ کے بارے میں ضرور یاد دہانی رکھے گا۔ اگر اس کا والد ہے اس کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، تنگ کرتا ہے، تو وہ بچہ اس کی طرف زیادہ نہیں جائے گا جتنا وہ آپ کی طرف آئے گا، کیونکہ آپ بچے کی فیلنگز کو سمجھتے ہیں، بچے سے ہمدردی اختیار کرتے ہیں۔ اور جب وہ معصوم یقین والے کو آپ اپنی عقل مندی سے ہر چیز کا علم ہنر رکھنے کے باوجود بھی آپ اس کو غلط اور فضول اور ناکارہ چیزوں کی طرف راغب کرتے ہیں، تو وہ انسان ضرور ہی خراب ہو جاتا ہے، اور خراب ہونے کی وجہ سے اس انسان کا جو ضمیر ہوتا ہے تو وہ پتھر بن جاتا ہے، اور پتھر اس طرح بنتا ہے کہ وہ انسان پھر اپنے رب کو بھی بھول جاتا ہے۔ جب ایسی اثنا آتی ہے تو آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ بندہ گناہ گار ہے، تو یاد رکھ لو جس بندے نے اس کو اس لائن پہ لگایا تھا، جتنے بھی وہ گناہ کرتا ہے بندہ دوسرے والا، سارے گناہ کا بوجھ اسی کے سر پر آئے گا، کیونکہ وہ سمجھدار تھا اور وہ سمجھدار نہیں تھا۔ اس کے مائنڈ میں ایک سچائی تھی اور اس کے مائنڈ میں ایک فلیٹرنگ تھی، دھوکہ تھا، مکار پن تھا، یوز تھا۔ اس کے مائنڈ میں صرف اس کو استعمال کرنے کی خواہش تھی، اس کی فیلنگز، اس کے جذبات سے کھیلنے کی خواہش تھی، جس کی بیس کے اوپر اس انسان کو جتنے بھی وہ بندہ گناہ کرے گا، جتنی بھی روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، کچھ بھی کرے گا، اس سے بھی اپنے کیے کی سزا ملے گی، کیونکہ اس انسان نے اگر ایک بار دھوکہ کھایا تو پھر اللہ سے رجوع کر لیتا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا، لیکن پھر بھی وہ اسی ایک کے اوپر ہی اعتماد میں رہا کہ یہی انسان میری خدمت کرے گا، یہی میری مدد کرے گا، یہی مجھے سپورٹ کرے گا، تو وہ صرف اللہ کو دیکھتے ہوئے ایسی سوچ رکھ رہا تھا۔ تو اس وجہ سے اس کو سزا ملتی ہے کہ قصور اگر اس کا ہے تو قصور اس کا بھی ہے۔ اگر میں اس کو سزا دوں اور اس کو نہ دوں تو یہ مجھے زیب نہیں دیتا، بلکہ ایک تو ہے جس کے اندر شیطان تھا، جس کا اپنا ضمیر مردہ ہو چکا تھا، جس کی سوچ اور جس کا خیال اڑ چکا تھا، وہ تو اپنے نشے اور مستی میں تھا، لیکن اس بندے کے دل میں تو یہ خیال تھا نا کہ میں کسی کے اوپر بھروسہ کر رہا ہوں، کسی کے اوپر اعتماد کر رہا ہوں، کسی کا بھلا سوچ رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مجھے اس بندے سے کوئی واسطہ ہے، کوئی تعلق داری ہے، کوئی سنگت ساتھی، کچھ نظام ہے جس کی بنیاد پر میں اس کے ساتھ ایسا چل رہا ہوں۔ اگر وہ پھر بھی ایسا کام کرتا ہے تو اللہ کریم اس کو سزا ضرور دے گا جس کے دل میں اللہ ہے، اور جس کے دل میں ہے نہیں اس کو تو اپنی باری پہ سزا ملے گی جب اس کا وقت مقرر ختم ہوگا، لیکن اس کو ضرور ملے گی جس کے دل میں اللہ بھی ہو اور پھر وہ غلطی کی طرف بھی راغب ہو، پھر وہ بغیر سوچے سمجھے بھی فیصلے کرے، ناکارہ اور ناکام فیصلے جن کا تعلق اس کی زندگی کی بربادی سے ہو، اس کی مشکلات سے ہو، اس کی اداسی سے ہو، اس کی بے چینی سے ہو، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ کہتا ہے کہ مظلوم میں ہوں، کمزور میں ہوں، لاچار میں ہوں، لیکن رب اس کے اوپر لعنت کرتا ہے ایسے شخص کے اوپر۔ کیوں لعنت کرتا ہے؟ کہ تو اپنا ضمیر مردہ کر کے بیٹھ گیا، کیا بھی تو نے غلط، اور ابھی تو بزدل بن کے بیٹھ گیا ہے کہ جی بہادری تم نے دکھائی ہے، مظلوم بھی تم ہو، لاچار بھی تم ہو، ہر مشکل ہر تکلیف کے مالک ہی تم ہو، باقی تو کوئی ہے نہیں اس دنیا میں تکلیف والا، صرف آپ ہی ہو۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ ساری رات دعائیں کرتے ہیں، لوگ ساری رات روتے ہیں، لوگ بڑی بڑی دعائیں کرتے ہیں، ظالم کیوں نہیں مرتے، فلاں کیوں نہیں مرتا، اس کو کیوں نہیں موت آتی، ہمیں تکلیفیں مل رہی ہیں، ہمیں ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے ساتھ خود ظلم کر رہے ہوتے ہیں، جس کا انجام ہمیں مل رہا ہوتا ہے۔ رب دیکھ تو رہا ہے ایک مظلوم کو ذلیل ہوتا ہوا، لیکن اس اگلے ظالم کو کیوں نہیں روکتا کہ مظلوم نے اپنا دل مارا ہوا ہے، اپنا نفس، اپنا ضمیر مارا ہوا ہے، اس کو اپنی رائے بھی لینا گوارا نہیں ہے، بلکہ وہ دوسروں کی رائے سن کے اسی کے اوپر یقین کرتا ہے، جس کی بنیاد پر اللہ کریم کو اس انسان سے بہت زیادہ تلخی ہے، جس کی وجہ سے وہ انسان روئے بھی صحیح تو اس کا رونا نہ رونا دونوں برابر ہے، اور اس کو خوشی نہیں ملتی، اس کو تسکین نہیں ملتی، اس کو حسرت پوری نہیں ہوتی، کیوں کہ وہ انسان مردہ دل ہے۔ اب جو اگلی بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا پہ راضی ہونے والا شخص دو چیزیں حاصل کرتا ہے، ایک چیز اعتماد اور دوسری چیز ایمان۔ ایمان جس انسان کے پاس ہوتا ہے تو اس کے پاس ہر چیز ہوتی ہے،
جس کے پاس ایمان ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، جس کے پاس ایمان نہیں اس کے پاس سب کچھ ہو بھی صحیح وہ لیکن پھر بھی کچھ نہیں۔ آپ جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا آپ اس کو دیکھیں گے وہ چیزیں جمع ضرور کرے گا، لیکن کبھی آپ اسے دیکھیں وہ اپنے تن کے کپڑے بھی اچھے والے پہن کر نہیں اپنے تن پہ ڈالے گا، کبھی وہ تھوڑی سی کوئی چیز بازار سے لے کے بھی نہیں کھائے گا، لیکن وہ اکٹھی ضرور کرے گا، دولت ہر چیز کہیں کہیں سے بھی اسے ملے گی وہ جمع کرے گا، اور اس انسان کا جو ضمیر ہوگا وہ اتنا ناپید ہو چکا ہوگا کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں۔ جس کے پاس ایمان ہوگا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر بھی وہ کہے گا میرے پاس ایمان ہے، میرا رب ہے، اس کے رسول ہیں اور تمام نیک لوگ ہیں، مجھے کس چیز کی طلب ہے؟ اگر مجھے کھانا نہیں ملے گا تو اس کا کیا مطلب میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ اس کا کیا مطلب میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں غریب ہوں، میں لاوارث ہوں؟ ہر کس نے اللہ کریم کی رحمت اور سایہ اور اللہ کریم کا فضل اس انسان کے اوپر قائم رہے گا، اور اس انسان کے دل کو تسلی بخشے گا کہ وہ نہ امید یا اداس نہ ہو، بلکہ اس کے سارے کام، ساری مشکلات، ساری تکالیف اللہ اور اس کے رسول کی رضا سے دور ہو جائیں گی، اور جو وہ چاہے گا اللہ کریم اس کو عطا فرمائے گا۔ اور اعتماد، وہ جس کے اوپر بھی اعتماد کرے گا تو وہ کوئی بھی اس کا اعتماد توڑ نہیں سکے گا، اور وہ آزمائش کے اندر اگر آتا ہے تو اس کو اپنا اعتماد ٹوٹتا نظر آتا ہے، لیکن وہ انسان اگر جھڑ گیا ہے، کمزور پڑ گیا ہے، ماند پڑ گیا ہے تو پھر وہ اپنا اعتماد کھو دے گا، اور اگر ثابت قدم رہا ہے، اللہ کی ذات پر راضی رہا ہے، ہر مشکل ہر خوشی میں دونوں چیزوں میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہے، تو پھر وہ چیز اس کی آزمائش پوری ہونے کے بعد بھی اس کو اس کے قدموں میں آ کے ملے گی، نہ کہ اس کو اس کے پیچھے دوڑنا پڑے گا، نہ کہ اس کو اس کی منتیں کرنی پڑیں گی، نہ کہ اس کو کسی قسم کی محتاجی اٹھانی پڑے گی، کیونکہ اس انسان کا جو تعلق ہوگا وہ اللہ کی رضا سے ہوگا، اور اللہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں یہ ہے، وہ غلط، وہ بیکار نہیں ہے، اور اس کو زبردستی جو آزمائش دی گئی ہے اس کے اندر، جو اگلا بندہ ہے اس نے اس کو نکارا اور کمزور تصور کیا ہے، اور اللہ کریم پھر اسی انسان کو اس کے قدموں میں لاتا ہے تاکہ اس انسان کو پہچان کروا دے کہ تو کیا سوچتا ہے کہ تو بڑی چیز ہے؟ نہیں، اللہ اپنے دوستوں سے بہت پیار کرتا ہے، اللہ اپنے ساتھ محبت کرنے والوں سے بہت پیار کرتا ہے، اللہ اپنے ساتھ وفا کرنے والوں سے بہت پیار کرتا ہے، اللہ کریم کی ذات ہر ایک کے لیے بہت زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر راستے نکالتی ہے، اللہ کریم سب کو بہت خوشیاں دیتا ہے، بہت ابل و ابال عطا فرماتا ہے، جو بھی کوئی مانگتا ہے اللہ کریم اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور اعتماد ایک ایسی چیز کا نام ہے جس کے اندر انسان کو دنیا جہان کی کسی چیز کی طلب نہیں ہوتی، اور چیزیں اس کے قدموں میں آ رہی ہوتی ہیں، چیزیں اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور عطا اس انسان کو اس کائنات کے اندر افضل سے افضل بنا دیتی ہے، اور جتنا بھی وہ مانگتا ہے تو اللہ کریم اس کو عطا فرماتے ہیں، جتنا بھی وہ چاہتا ہے اللہ کریم اس کو عطا فرماتے ہیں، اس کی زندگی کو بہت آسانیاں اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ وہ توانا رہتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہ مطمئن رہتا ہے، وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے، اس کا دل ہر ٹائم خوشی اور مسرت کی کیفیت میں رہتا ہے، وہ جو بھی چاہتا ہے اللہ کریم کی رحمتیں اور برکتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو یہ آج کا ٹاپک تھا، اللہ پاک آپ سب کو سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم آپ سب کے درجات بلند کرے، اللہ کریم آپ سب کی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے اوپر قائم و دائم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔